السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال آیا ہے کہ سر کیا روح بھی سوتی ہے؟ دیکھیے، عالم ارواح میں روح ایک عرصہ دراز سے ہمیں نہیں پتہ کہ کب سے ہے۔ عالم ارواح میں ہمیں روح کے سونے، کھانے پینے، اسی طرح کی وہ دیگر تمام معاملات جس کا تعلق انسانی جسم سے ہے، ایسے کوئی ایویڈنسز، ایسے کوئی شواہدات ہمیں عالم ارواح یعنی دا ورلڈ آف سولز میں نہیں ملتے۔ جب اس سول کا یعنی کہ اس روح کا تعلق جسم سے جڑتا ہے، یہ پہلی دفعہ اس عالم ناسوت یعنی کہ دنیا میں ایسا مورد وجود میں آتا ہے۔ جب وہ اس کائنات میں آتی ہے تو کسی جسم میں منتقل ہو کے آتی ہے، کیونکہ یہ دنیا ایک مٹیریل ورلڈ ہے۔ یہاں پہ جب رہتی ہے روح تو جسم کے تابع ہوتی ہے، اور جسم تھکتا بھی ہے، آرام کی ضرورت بھی ہوتی ہے، انرجی کے لیے کھانے پینے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور یہ انہی جگہوں سے اپنے رزق کو تلاش کرتی ہے جو اس کی اصل میں موجود ہیں، جو اس کی سرشت میں موجود ہے۔ کیونکہ اس دنیا سے یا اس زمین سے، اس دھرتی سے، اس مٹی سے جو مورد وجود میں آیا ہے، یہیں سے اس کو غذا بھی ملے گی، یہیں پہ اسے آرام بھی ملے گا۔ لیکن روح جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں سکون پاتی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا جو سکون ہے، اطمینان ہے، کیونکہ روح کی جائے قرار دل ہے، دماغ نہیں ہے۔ اس لیے روحانیت کے لیے دلوں پہ بڑا کام کیا جاتا ہے کہ روح کو وہ راستہ کھولا جاتا ہے جو اس کی منزل ہے، اور وہیں وہ سکون پاتی ہے۔ اور اس جسم کو اور اس نفس کو جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس روح کے تابع کرنے کے لیے مشق کی جاتی ہے تاکہ نفس اپنے مدارج طے کرے، عالم جس عالم میں ہے امارہ میں، وہاں سے ترقی کرتے ہوئے مطمئنہ تک آئے، اور پھر مطمئنہ پہ روح کے ساتھ قرار حاصل کرے، تاکہ جب یہاں سے جائیں تو دونوں ایک پیج پر ہوں۔ دونوں ایک پیج پہ نہ ہوں تو جسم میں جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور میدان جنگ بنتا ہے دل۔ ایک طرف عقل کی فورسز ہوتی ہیں، نفس ان کی ساتھی ہوتی ہے، اور دوسری طرف دل ہوتا ہے جس کے اندر روحانیت کی طاقتیں ہوتی ہیں۔ اور اس جنگ میں انسان تبھی جیت پاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اس جنگ کے لیے تیار کرے۔ اچھا، اب یہاں پر ملکوتی قوتیں جو ہیں وہ روحانیت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، اور شیطانی قوتیں جو ہیں وہ نفس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ انسان نے جس کے اوپر زیادہ محنت کی ہوتی ہے وہ قوتیں غالب آتی ہیں۔ اینی وے، بسائڈس دیٹ وہ ایک الگ سبجیکٹ ہوگا۔ تو اب اس دنیا سے جب انسان جاتا ہے تو روح اور جسم کا ایک دفعہ تو تعلق جڑ چکا ہے۔ تو جب ایک دفعہ تعلق جڑ چکا ہے تو اب چونکہ جو دونوں جدا ہو بھی گئے ہیں تو جو ایک پہ گزرتی ہے وہ دوسری پہ بھی گزرتی ہے۔ لیکن عالم برزخ میں بھی اگر آپ دیکھیں، اگر صرف روحوں کی بات ہو تو ان کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، اس طرح کے جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، اس کے اوپر ہمیں کوئی شواہد نہیں ملتے۔ ہاں، وہ ارواح جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں کھانے پینے کی اجازت عطا فرماتا ہے تو پھر انہیں ایک اور جسم عطا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جو جنت کا وہ بظاہر کھانا پینا ہے اس کا تعلق جسم سے، روح سے نہیں ہے۔ روح کو وہ کھانا پینا نہیں چاہیے، اس لیے انہیں جسم عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن ہر روح کو جسم ملے گا برزخ میں، یہ کوئی ضروری نہیں۔ اچھا، انبیاء کی حیات تو مختلف فی ہے، وہ تو روح اور جسم دونوں کے ساتھ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور جب شہداء کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھ سکتے، تو انبیاء کی حیات تو شہداء سے بہت اعلیٰ و ارفع ہے۔ اچھا، اب آ جائیں عالم محشر کی طرف کہ جب کافر اٹھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ روح ایک دفعہ پھر جسم میں ان کے آ گئی ہے، تو وہ تو فوراً یہی کہہ اٹھیں گے کہ ہم تو سو رہے تھے، کیونکہ پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان جو وقفہ ہے اس کے اندر عذاب نہیں ہوگا۔ تو اب کافر جب اس دنیا سے گیا تھا نا تو وہ اسی کیفیت میں چلا گیا تھا کہ میں سو گیا ہوں، اسے خواب کی سی کیفیت لگی۔ تو اب جب عذاب بھی رک گیا اور اب روح جسم میں دوبارہ آ گئی تو اب اس کو تو وہی کیفیت ہوئی کہ میں سو رہا تھا، سکون میں تھا، اب اٹھ گیا، مجھے کس نے اٹھا دیا۔ وہ سورہ یاسین میں اس کی طرف ذکر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قبروں کا عذاب بھی نہیں ہوگا، وہ ایک سور کے بعد کی کیفیت کی طرف نشاندہی۔ اس پر ہم بڑی تفصیل سے پہلے درس کر چکے ہیں، اس لیے میں اس کے اوپر دوبارہ ایمفیسائز نہیں کر رہا ہوں، مختصراً بات کر کے آگے نکل رہا ہوں۔ تو پھر اب روح جسم میں آ گئی ہے اور روح اور جسم دونوں کا ملاپ ہو چکا ہے۔ اچھا، اب ہوگا کیا کہ جب یہ روح اور جسم جنت میں داخل ہوں گے تو اب یہ جسم تو جنت کے لحاظ سے نہیں ہے،
روح جنت کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جسم کو بھی جنت کے مطابق فرما دے گا کہ جنتی جب ایک دریا میں ڈوب کے نکلیں گے، ایک نہر میں ڈوب کے نکلیں گے، تالاب میں، جو سچویشن بھی ہو، تو ان کی تمام ظاہری جسم جو ہے وہ جنت کے قابل ہو جائے گا. اور اسی طرح جب دوسری نہر میں ہو کے نکلیں گے تو وہ باطنی بیماریاں بھی ان کی ختم ہو جائیں گی، تو نفس ان کا مطمئنہ کے مقام پہ آگے کھڑا ہو جائے گا روح کے ساتھ. اب روح اور جسم دونوں جنت میں داخل ہوں گے. اب جنت کی جو زندگی ہے، دیکھیں دنیا کی جو زندگی ہے اس کے اندر جسم روح کے اوپر حاوی ہے، اور روح جو ہے وہ جسم کی تابع ہے. یوں سمجھتے روح جسم کی تابع. جنت میں جسم روح کا تابع ہے، اس لیے وہاں نہ نیند ہے، ٹھیک ہے، نیند نہیں ہے نا اس لیے. لیکن چونکہ جسم ہے لگا ہوا ساتھ میں، لیکن چونکہ وہ تابع ہے اس لیے اس میں تھکاوٹ کا احساس نہیں ہے. اس کے اندر ایجنگ پروسیس نہیں ہے. ایجنگ پروسیس اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ جنت میں ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے. جیسے دنیا میں ٹائم اینڈ سپیس ہے نا، لیکن آپ دیکھیں معراج کا سفر جو ہے وہ اسپیس اور ٹائم کے پیرامیٹرز سے باہر کا سفر ہے، وہ آسمانوں کا سفر ہے. اس لیے جب جا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح ما جسد یعنی روح اور جسم دونوں نے معراج کیا، یہ خواب کی بات نہیں ہے. جو صرف خواب کی بات سمجھتے ہیں وہ صحیح رائے نہیں رکھتے. جمہور علماء اسی پر ہیں، کیونکہ قرآن بھی یہی گواہی دیتا ہے. کیونکہ خواب کی بات ہو تو وقت کے تعین نہیں ہوتے خواب میں، لیکن قرآن کی آیت اٹھا کے دیکھیں تو اللہ نے وقت کے تعین کے ساتھ اسے ذکر کیا ہے اسراء کو. اور معراج کا سفر بھی تفصیلاً موجود ہے قرآن میں. سورۃ النجم میں معراج کی بات ہے اور سورۃ بنی اسرائیل میں اسراء کی بات ہے، اور احادیث مبارکہ کے ذخائر میں دونوں کو جمع کیا گیا ہے. اینی وے تو وہاں پر وہ سفر روح مع جسم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ جا کے واپس آتے ہیں اور وقت نہیں گزرتا، کیونکہ وہ اس ٹائم فریم سے ہی باہر ہیں. وہ جس ٹائم فریم میں ہیں وہاں وقت نہیں ہے. اس لیے جنت میں یوں وقت نہیں ہے جیسے دنیا میں ہے. چونکہ وقت ہی نہیں گزر رہا، وقت ہی نہیں ہے، تو اس لیے ایجنگ بھی نہیں ہے، کوئی چیز پرانی بھی نہیں ہوتی، ہر چیز ویسی کی ویسی رہتی ہے. اور کہنے کو لمحے گزر رہے ہیں پر وہ لمحے وقت کی پابندی نہیں رکھتے. تو وہ روحانی سفر ہے، وہ روحانی زندگی ہے. اچھا، چونکہ جسم ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن جسم چونکہ روح کے تابع ہے اس لیے اس کے اندر خواہشات نفسانی وہ اس طرح کی نہیں ہے جیسے دنیا میں. نہ اس کو ٹیمنگ کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اب روحانیت میں داخل ہو گیا ہے، اس کی نفس مطمئنہ نفس ہے. اب وہ جو کھا رہا پی رہا ہے، جو اس کی ایک آگے ایک وہ ہے، وہ شوق ہے، شوق میں کھا رہا پی رہا ہے. حوض کوثر سے پانی پی لیا تو اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، لیکن پی رہا ہے، وہ پانی پیے گا پیاس بجھانے کے لیے نہیں، لذت کے لیے، لذت کے لیے. کبھی ہوتا نا، کبھی آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہو، کھانا اتنا لذیذ ہوتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، جی نہیں بھرتا، جی کہتا ہے کھاتے رہو. تو جنتی کا بس جی کہے گا کھاؤں میں، پیوں میں. وہ جی کر رہا ہوگا اس کو حاجت نہیں ہوگی کہ کھاؤں گا نہیں تو مر جاؤں گا، پیوں گا نہیں تو ڈی ہائیڈریٹ ہو جاؤں گا. حاجت نہیں ہوگی اس کو، لذت ہوگی اس کو. اب دنیا میں آپ کی فکس کیپیسٹی ہے، بھائی اس سے زیادہ کھا ہی نہیں سکتا میں، جی نہیں بھر رہا، پیٹ بھر گیا ہے میرا. وہاں یہ چکر ہی نہیں ہے، وہاں الگ معاملہ ہے، الگ ہے. وہ ساری کی سارے وہاں پہ لاز ہی الگ ہیں. یہاں والے رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں اپلائی ہوتے، تو اس لیے اسے نیند کی حاجت نہیں ہوگی. اور کیونکہ روح گندی میلی نہیں ہوتی اس طرح جس طرح کہ جسم گندا میلا ہوتا ہے. اب کیونکہ وہ تابع ہو گیا تو تمام وہی چیزیں اس پر بھی اطلاق ہو جائیں گی. روح جو ہے اس کو نزلے، زکام، کھانسی، بلغم نہیں ہوتے. روح کو رفع حاجت کی حاجت نہیں ہوتی. تو اب جسم اس کے تابع ہو گیا، تو اب وہ والی زندگی میں، اس لیے اس والی زندگی میں روح کو جسم کے تابع کیا اور انسان کو مرکب کیا. روح، جسم، نفس، یہ ساری چیزیں بھر کے عقل سب کا مرکب کر دیا. کہتا اب دیکھ تو ان کے درمیان جو جنگ ہوتی ہے نا، تو اب کس کا ساتھی بنتا ہے. اس جنگ میں تو نے جس کا ساتھ دیا، پھر آخرت میں تو اس کا ساتھی ہے. پھر اس کا جو ساتھی رہے گا، اگر تو نے نفس کی سنی، شیطان کی سنی، تو پھر تو اسی کا ساتھی ہوا، تو اسی کے ساتھ پھر رہنا خالدین فیہا جہنم میں. اور اگر تو نے روحانیت کو غلبہ دیا تو پھر روحانیت کی جگہ تو جنت ہے، تو پھر خالدین فیہا ابدا، تو پھر وہاں رہنا تو ہمیشہ. تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. خوابوں کا جو معاملہ ہے اس پر بھی ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ خوابوں میں بھی روح کا ایک حصہ، ایک جز انسان سے جدا ہوتا ہے،
اور ایک جز انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے کہ اس کی روح رواں چلتی رہے. جو حصہ جدا ہوتا ہے وہ پھر خواب میں ملاقات کر سکتا ہے دوسری ارواح سے، چاہے زندہ ہوں یا چاہے برزخ میں ہوں. وہاں پہ پھر شیاطین حملہ آور بھی ہوتے ہیں اس روح کے اوپر، نتیجتاً برے خواب بھی آتے ہیں. پھر وہاں روح جن چیزوں سے گزرتی ہے جسم پر بھی وہ اثر انداز ہوتی ہیں. روح کے اوپر اگر اچھا خواب دیکھا تو جسم اچھی کیفیت محسوس کرتا ہے، ہلکا پن محسوس کرتا ہے، دل اچھا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے. اور اگر روح کے اوپر کوئی خراب حملے ہوئے ہوں تو جسم میں دھڑکن بڑھ جاتی ہے، بندہ پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، وہاں کا کرب یہاں محسوس ہوتا ہے. یہ ایک بڑا سمپل سا فنامنن ہے برزخ کی زندگی کو سمجھنے کے لیے کہ روح نہیں ہے بھی. جو روح پہ گزری ہے جسم محسوس بھی کر رہا ہے. تو سوچیں خراب خواب کی کیفیت اگر لاکھ سال تک چلتی رہے تو عذاب ہے کہ بندہ تھوڑی دیر میں نیند میں سے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن برزخ میں وہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، وہ اس کیفیت میں عذاب کی. لیکن راحت میں تو راحت میں اچھا محسوس کر رہا ہے. بہرحال I hope that answers the question, and I also wanted to explain many other things. That was one of the reasons that I picked this particular question today. اس لیے اس کویشچن کو میں نے چنا کیونکہ میں بہت سارے سوالات جو پچھلے کئی دنوں سے تھے ان سب کو ایک ہی درس میں آپ کے ساتھ ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو آئی ہوپ ایوری بڈی ہو سینڈ می آل دیز ڈفرینٹ کویشچنس وہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور ان کو ان کے سوال کے جواب مل جائے. ہوتا اکثر یہی ہے کہ لوگ چینل کے اوپر ڈھونڈتے نہیں ہیں، جن کے سوال کے جواب میں بار بار دے چکا ہوں وہی سوالات بار بار کرتے ہیں. تو برائے مہربانی پہلے آپ دیکھ لیا کریں. اس لیے میں نے پلے لسٹ بنا کے دی ہیں آپ کو. روح سے متعلق سوال ہے تو روح کی پلے لسٹ دیکھ لیں، برزخ سے متعلق سوال ہے تو برزخ کی پلے لسٹس ہیں ایک سے زیادہ، وہ چیک کر لیں. قبر سے متعلق تو مرنے کے بعد وہ دیکھ لیں، وہ برزخ کی زندگی ہے. جنت سے متعلق تو جنت کی پلے لسٹس ہیں، جنتی عورتوں کی الگ پلے لسٹ ہے، حوروں کی الگ پلے لسٹ ہے. اسی عذاب جہنم کی الگ پلے لسٹ ہے، حشر کی الگ پلے لسٹ ہے، قیامت کی نشانیوں کی الگ پلے لسٹ ہے، دجال کی الگ ہے، یاجوج ماجوج کی الگ ہے، امام مہدی کی الگ ہے. تو مختلف پلے لسٹ اسی لیے بنائی ہیں تاکہ آپ کو چیزیں ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے. بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.